بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کا مختصر سا تعارف کروائیں گے، اور آپ نے جو اپنی قوم کو تبلیغ کی اس کے چیدہ پوائنٹ، اس کے بعد پھر آپ نے جو اپنی کشتی بنائی اللہ رب العزت کے حکم پر، اس کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یعنی کہ مختصر سی جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کی تاریخ ہے اس کو ہم آج کی اس ویڈیو میں رکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا، پس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال، کہ 950 سال سورہ عنکبوت میں۔ اب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ 1070 سال ہے، بعد نے اس سے کچھ کم، کس نے کچھ زیادہ۔ برکیف آپ کی تبلیغ جو واضح اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، اس کے مطابق یہی ہے کہ آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی کے تقریباً 1000 سال کے لگ بھگ بعد آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ بعد مورخین نے اس سے کم کا وقت بھی لکھا ہے، مگر زیادہ تر جو جمہور کا جس پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم آپ 1000 سال کے لگ بھگ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے تقریباً اپنی عمر مبارک کے، اس میں بھی اب 2-3 روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 40 سال کی عمر مبارک میں، ایک میں 50 میں، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 350 سال کی عمر مبارک میں اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ برکیف جو بھی ہے، قرآن پاک میں صرف اتنا ہمیں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی جب اپنی کشتی میں سوار ہو گئے تو پیچھے اس کے بعد جتنی بھی مخلوق تھی وہ سب کی سب اللہ پاک نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کا قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں کے اندر ان کا ذکر ہے۔ ان میں سر فہرست سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ عنکبوت ہے، اللہ پاک نے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کی جو قوم تھی وہ بت پرستی میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں وہ جن کو باعزت سمجھتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے اس معاشرے کے اندر بھی یہ خرافات داخل ہو گئے ہیں، اس امت مسلمہ کے اندر بھی، کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے، حسب جس کا زیادہ ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، عہدہ و منصب بڑا ہے، ہم اسی کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہوتی ہے۔ نہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون زیادہ پسند ہے اور کون نہیں ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کا مقرب ہے، وہ وہی ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب اپنی قوم کو یہ جا کے تبلیغ فرمائی، ہم زیادہ تر صورتوں کے جو عربی عبارات ہیں میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، ان کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ عنکبوت ہے، ان کا ہم مختصر سا ان کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کی، اس سے قبل کہ ہم یہ آگے چلیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں مین 5 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ 5 بت کیا تھے؟ وہ 5 بت جو تھے اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ نوح کے رکوع نمبر
2 کے اندر کیا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ انہوں نے اپنے عوام سے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور ودّا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے یہ جو 5 بت ہیں جن کا نام اس میں ذکر ہوا ہے، ودّا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا تھا بھی ان کی پوجا ہرگز نہ کرو، مگر یہ ان کے جو وڈیرے تھے یہ اپنی قوم کو کہتے تھے بھی ان کو ہرگز نہ چھوڑو۔ اب یہ ودّا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ تھے کیا، یہ بت پرستی ان کے اندر آئی کیسے؟ اس کے لیے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جو ہمیں ارشادات ملتے ہیں اس کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے اس کو رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا کہ ان میں یاد رکھ لیں کہ جو ودّا تھا وہ سب سے بڑا بت تھا۔ آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی تک کچھ انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے، مگر ایک اور چیز ان میں رکھیں، یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین پر بھیجا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر یہ پہلے رسول تھے جن کو اللہ پاک نے اس زمین پر مبعوث فرمایا۔ اس سے قبل انبیاء کرام تو آئے، رسول کوئی نہیں آیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کی ذات گرامی سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی تک جو نیک لوگ زیادہ ہوتے تھے، جو زیادہ نیک ہوتے تھے، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، جیسے آج بھی جو زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، لوگ ان کا ادب کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ یہ جو ودّا تھا یہ بھی ان میں سے، یہ جو 5 نام اللہ پاک نے سورہ نوح کے رکوع نمبر 2 کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ ودّا، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 جو تھے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک متقی یہ لوگ تھے، اللہ کی محبت میں یہ لوگ مگن تھے، لوگ ان کے پیروکار تھے۔ جب ان میں سے ودّا سب سے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا وصال ہوا، تو یہ جو ودّا تھا اس کی قبر پر بیٹھے بیٹھے لوگ 40 دن تک روتے رہے، ان کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی لوگوں کی۔ اب ان کے من میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان کی ایک تصویر بنا لیں۔ تصویر اب اس زمانے میں اس طرح سے کاغذ پر تو بنتی نہ تھی، تصویر اس زمانے کے اندر بنتی تھی وہ ایک مورتی کی شکل میں، مٹی کے ساتھ بناتے تھے، ایک بت کی شکل میں ایسے اس کو وہ تراش لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ ودّا کی ایک تصویر بنائی۔ اب ودّا کی تصویر جب انہوں نے بنا لی، انہوں نے لا کے اپنی عبادت گاہ میں رکھی، اس کے بعد پھر اس کی لوگ دیکھا دیکھی ہر ایک نے بنائی، اپنے گھروں میں رکھی۔ اب وہ جو لوگ تھے جن کی حیات میں، جن کی زندگیوں میں یہ جو ودّا نامی شخص تھا اس دنیا سے گیا، انہوں نے تو اس کو اللہ نہ سمجھتے تھے، وہ تو اس کو خدا نہ سمجھتے تھے، اب وہ اس کو صرف ایک اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے، صرف ان کی تصویر کو سامنے رکھتے تھے، ان کو دیکھ کر ان کا ذوق اور شوق آئے۔ اسی طرح ہی بقیہ جو تھے، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، بقیہ جو 4 تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ اب جب ان کے جانے کے بعد ان کی اگلی نسل آئی، اب اس نسل نے کیا کیا، ان کے من میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا کہ یہی تو وہ تمہارے خدا تھے جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ ان لوگوں نے انہیں خدا سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے ان میں مبعوث فرمایا اور انہیں حکم دیا ہرگز ان کی پوجا نہ کرنا، یہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے تھے، تم نے انہیں خدا بنا لیا ہے۔ مگر وہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کو وہ لوگ کہتے تمہارا حسب کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، تیری بات ہم کیوں کر سنیں۔ بدقسمتی سے جیسے کہ اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کے پاس حسب، دولت، عہدہ نہیں ہے، لوگ اس کی بات زیادہ نہیں سنتے۔ کہ تیرے پاس ہے کیا، تو ہمارا ملازم ہے، تو کون ایسے بات کر سکتا ہے۔ جیسے مسجد کے امام کو کہا جاتا ہے، اسے اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ حق کی بات منہ سے نکالے ہی نہ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی کو کہتے، حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے جب تبلیغ کی تو چند ایک غریب غربا جو لوگ تھے انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا،
پھر یہ جو وڈیرے تھے پھر آپ کو دوسرا تانا دیتے، ان غریبوں کو تو نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، ان کو پیچھے کرو، پھر ہم تیری کو تھوڑی بہتی بات بھی سن لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے یہ سورہ ہود کے اندر جو فرمایا، اور فرمایا بھی میں ان کو کیسے ان کو پیچھے ہٹا دوں، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، اللہ کے نزدیک اللہ کو پسند سب سے زیادہ وہی ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے، یہ تقویٰ میں زیادہ ہیں، اللہ کے دین پر انہوں نے لبیک کہا ہے، اللہ کی آواز پر لبیک کہا ہے، اس لیے میں ان کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی ذات گرامی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی جا کے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں ان کو دن کو بھی بلاتا ہوں، رات کو بھی بلاتا ہوں، میرا اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب ان کو بلاتا ہوں تو وہ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں۔ اے باری تعالیٰ پھر اب میں ان کے پاس جب جا کے بات کرتا ہوں تو سورہ نوح کے اندر جو اللہ پاک نے فرمایا تو اپنے کانوں میں جا کے وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، اور اپنے منہوں کے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں کہ مجھ پر وہ لوگ طنز کرتے ہیں۔ پھر وہ ان کے اندر بڑا غرور آ گیا ہے، ضد آ گئی ہے، اور پھر بھی میں ان کو بار بار بلا رہا ہوں، کبھی چھپ کر، کبھی کہاں جا کر، اور کہ اپنے جا کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشواؤ۔ تو باری تعالیٰ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام نے پھر آگے یہی فرمایا کہ انہوں نے اس طرح کے 5 یہ جو معبودوں کو یعنی کہ یہ بنا رکھا ہے اور تیری بارگاہ میں وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ اب یہ لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لے آ جو تو نے عذاب لے کے آنا ہے۔ یہاں پر پھر اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام کو اب تم کشتی کو تیار کرو، جو تیرے ساتھ اس کشتی میں چلا جائے گا اسے ہم بچا لیں گے، بقیہ ہم سب کو غرق کر دیں گے۔ یہ اس کی آج کی پہلی نشست تھی۔ دوسری نشست میں ہم اس سے اگلا جو واقعہ ہے کہ کشتی کیسے بنی اور کتنی دیر میں بنی اور کہاں تک جا پہنچی، اس کو ہم جا کے اس کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔